لله الذي على في توحده ودنا في سفر وجل في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فوائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ماہ مبارک کی اس مبارک شب میں ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ماہ مبارک رمضان کا عشرہ آخر عبادت کے لیے بہت زیادہ تاکید ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے کی گئی ہے، چونکہ اس مہینے کے بارے میں جو روایات میں ہے کہ اولہ الرحمہ، اس مہینے کی ابتدا رحمت سے ہوتی ہے، وَأَوْسَطُهُ الْمَغْفِرَةُ، اور اس مہینے کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے وہاں مغفرت تقسیم ہوتی ہے، وَآخِرُهُ الْعِتْقُ مِنَ النَّارِ، اور اس مہینے کا آخری حصہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ لہذا بہت اہم ہے کہ انسان نے، آپ سب نے دعائے جوشن کبیر میں یہ جملے بار بار دہرائے، خلصنا من النار یا رب۔ یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑا مقام ہے کہ انسان ماہ مبارک رمضان میں اپنے خدا سے یہ حاصل کر لے، خلصنا من النار یا رب، مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے میرے خدا۔ اور یہ وہی عشرہ ہے، عشرہ آخر یعنی العتق من النار، انسان کو جہنم سے آزادی عطا ہوتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ماہ خدا ہے، ہم سب مہمان خدا ہیں۔ کب کون اپنے گھر سے کسی مہمان کو خالی ہاتھ روانہ کرتا ہے؟ کائنات کا مالک اور کائنات کا خالق ہمیں اور آپ کو خالی ہاتھ کیوں روانہ کرے گا؟ بڑی حسین دعا ہے کہ انسان اس مہینے میں آئے اور کہ میرے اللہ، میں تیرا عاصی، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، مجھے تو نے توفیق دیا کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، اب جب تو نے توفیق دیا تو میں تیری بارگاہ میں لوٹنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا
توبے کا معنی فقط زبان سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ لینا نہیں ہے۔ توبہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آسان مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی آپ ایک روڈ پر، ایک ہائی وے پر رانگ سائیڈ جا رہے ہو، جہاں آپ کو نہیں جانا تھا، جہاں آپ کی منزل نہیں ہے، جہاں پہ آپ کا مقصد نہیں، آپ کا ٹارگیٹ کچھ اور تھا، لیکن آپ نکل گئے غلط راستے پر۔ اب اس کے ریزنز الگ ہوتے ہیں۔ کبھی انسان جاہل ہے اور نہیں جانتا اور غلط راستے پہ نکل جاتا ہے، میں نہیں جانتا کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ کبھی جاہل نہیں ہے، غافل ہے، میں جانتا تھا راستہ کیا ہے، لیکن فون آ گیا، بات کرتے ہوئے میں بھول گیا اور آگے نکل گیا۔ کبھی جاہل بھی نہیں ہے، غافل بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر غلط راستے پہ نکل گیا، چونکہ ایک ضد تھی۔ کبھی ہوتا ہے، آپ کو بھی دیکھا ہوگا، ایک گاڑی کو آپ جو ہے اگر اوورٹیک کر رہے ہو تو ضد میں آپ آگے نکل جاتے ہو، کہیں پر بھی نکل جاؤ، لیکن عقل مندی یہی ہے کہ جب بھی ہوش آئے لوٹ آؤ، پہلا یو ٹرن لو، اپنی منزل کی طرف چلے آؤ۔ یہی کام توبے کا ہے۔ توبہ یعنی میں جہالت کی بنیاد پر، میں غفلت کی بنیاد پر، میں ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، جس بھی بنیاد پر اپنی منزل سے دور ہوا ہوں، اب خدا نے ماہ مبارک رمضان میں ہمیں یہ توفیق دی لوٹ کے آنے کی۔ اب جب لوٹ کے آنے کی توفیق اس کی جانب سے ہے تو پھر میری جانب سے دیر نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد بہت سے چینجز، بہت سی تبدیلیاں، بہت سے بدلاؤ میرے وجود میں آنے چاہیے۔ چونکہ توبہ عرض کیا کہ فقط زبان سے کہہ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل میں ایک پشیمانی ہو، دل میں ایک ندامت ہو، اور پھر اس کے بعد جو چیز میرے اندر ہے، جو اخلاق ہیں، انہیں چینج کرنے کی کوشش کروں، اور پھر اس کے بعد جن کے حقوق میری گردنوں پہ ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کروں۔ ان تمام چیزوں کو جب میں ملاؤں گا تو حقیقت میں توبہ ہے۔ حتیٰ ان دوستوں کو چینج کرنا پڑے گا جن کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے گناہ کیا ہے، اس جگہ کو چھوڑنا پڑے گا جو جگہ ہمارے لیے گناہ کا سبب بنتی ہے۔ بہت سے دوست ہیں، آپ دیکھ لیجئے، بعض روایات میں ہے، آج کے زمانے میں ایک موضوع ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے رخ سے ہم کسے اپنا دوست بنائیں، چونکہ دوست انسان کی زندگی میں بہت اثر کرتے ہیں۔ آپ یہ مت کہیے گا نہیں ہم تو ساتھ میں رہتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں، نہیں، دھیرے دھیرے آپ کے اوپر اثر ہو رہا ہے۔ حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ اگر ایک انسان کو پہچاننا ہے تو ایک طریقہ اس کے پہچاننے کا یہ ہے کہ اس کے دوستوں کو دیکھو کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہاں سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ بہرکیف لوٹ کے آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے وسائل ہمارے لیے مہیا کیے ہیں، ہمارے لیے انتظام موجود ہے، اور بہت سی نورانیت اور بہت سی پاکیزگی اس مہینے میں آپ کے وجود میں آئی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یہ طہارت، یہ نور آپ کے وجود میں 11 مہینوں تک باقی رہے، تاکہ اسی نور کی روشنی میں آپ اپنی زندگی گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں ماہ مبارک رمضان گیا، ہم وہاں اپنی پرانی حالت پہ لوٹ آئے، تو پھر تو ایسا ہوتا ہے، معلوم ہے اس طرح کیا ہوتا ہے، اگر ایک بچہ ہر سال پڑھایا ہوا لیسنس بھول جائے تو اگلے سال پھر اسی کلاس میں ایڈمیشن ہوتا ہے اور پوری زندگی گزر جاتی ہے، وہ ABCD یاد کرتا ہے۔ ہم بھی دین کے ABCD تک ابتدا پہ، ایک رمضان آیا ہم نے یاد کیا، اب اگلا کورس ہمیں کرنا تھا، لیکن پورے 11 مہینے اسے بھول گئے، اگلے سال پھر آئے گا، پھر ہم کو الفابیٹ پڑھایا جائے گا، پھر اگلا سال آئے گا۔ نہیں، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگلا ماہ مبارک رمضان جب آپ کے پاس آئے تو اس ماہ مبارک رمضان سے بہتر آپ کی زندگی میں وہ اثر انداز ہو، چونکہ رمضان کے اندر بڑی صلاحیت ہے، لیکن وہ ہمارے اندر چیک کرنا پڑے گا، ہمارے اندر ایکسیپٹ کرنے کی کتنی صلاحیت ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک بیج کو اگر آپ زمین پہ لگاؤ تو اس بیج کے اندر سے، یعنی گیہوں کا ایک دانہ اگر آپ زمین پہ لگاؤ نا تو ہو سکتا ہے 700 دانے ایک دانے سے نکلے، اور کبھی کبھار وہی گیہوں کا دانہ آپ پتھر پہ لگاؤ تو بارش آ کے وہ دانہ بھی بہہ جاتا ہے
بلکہ سڑ جاتا ہے، چونکہ بارش گری۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ یہ دانے کے اندر صلاحیت تھی، لیکن جس زمین پہ لگایا گیا تھا وہ زمین نہیں تھی، پتھر تھا۔ اگر زمین ہوتی تو یہ ایک دانہ 70 بالیاں بنتا، وہ 70 بالیاں 70 دانے بنتے۔ الحمدللہ ماہ مبارک رمضان ہے، اللہ نے فیض دیا۔ اسی وجہ سے میں نے عنوان گفتگو وصیت حضرت امیر کو قرار دیا، تاکہ ہم حضرت کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور یہ ماہ مبارک رمضان کا نور ہماری زندگی میں باقی رہے۔ کیا کروں، مولا کیا فرماتے ہیں؟ اب تک آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت نے پہلی وصیت، پہلی نصیحت ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے زیادہ ضروری ہے، چونکہ آپ اہل فضل ہیں، اہل کرم ہیں، لیکن ہم جیسے گنہگاروں کے لیے یہ وصیت نامہ بہت اہم ہے۔ پہلا مرحلہ حضرت نے فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ۔ اے حسن و حسین، عرض کیا کہ مراد امام حسن و حسین فقط مخاطب ہیں، وگرنہ حقیقت میں اس وصیت نامے کو حضرت نے ہمارے لیے کیا۔ اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا اللہ تبغی الدنیا وان بغتکما، دنیا کے اسیر مت بن جانا، گرچہ دنیا تمہاری جانب دوڑ کر آئے۔ کبھی دنیا آتی ہے آپ کی جانب، وہاں پہ آپ کے اندر ہنر ہونا چاہیے کہ دیکھو یہ دنیا کہیں تمہارا دین خریدنے تو نہیں آئی ہے۔ ہوا ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ عبداللہ ابن بزاز نقل کرتے ہیں، کہتے میری دوستی حمید ابن قحطبہ دوسی سے تھی۔ کا ماہ مبارک رمضان کا دن تھا، مجھے حمید ابن قحطبہ دوسی نے ملاقات کے لیے بلایا، میں اس کے گھر گیا، وہ حاکم تھا۔ کب جو میں پہنچا تو اس کے گھر کے نیچے سے پانی جا رہا تھا، وہ اس اسٹائل کا محل اور قصر کی ایسا کمرہ بنانا کہ نیچے سے نہر جائے، کا بہت ہی حسین کمرہ، اس میں اس نے مجھے بٹھالا۔ ہاتھ دھویا میں نے، اس کے بعد دسترخوان بچھا دیا گیا۔ میں نے کہا حاکم میں بیمار نہیں ہوں، میں مسافر نہیں ہوں، میں تو روزے سے ہوں۔ اب یہ کہتا ہے جیسے ہی عبداللہ ابن بزاز کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا کہ میں مسافر نہیں ہوں، میں مریض نہیں ہوں، میں روزے سے ہوں، وہ عبداللہ ابن بزاز کہتے ہیں حمید رونے لگا۔ میں نے کہا آپ کیوں گریا کرنے لگے؟ کیا میری بات نے کوئی آپ کو تکلیف پہنچائی؟ کہا نہیں تکلیف نہیں پہنچائی، در حقیقت مجھے اپنا واقعہ یاد ہو گیا۔ اب عرض کر رہا ہوں کہاں سے دنیا کے ذریعے آپ کے دین کو خریدا جاتا ہے۔ حمید ابن قحطبہ دوسی کہتا ہے کہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ ایک مرتبہ ہارون نے رات کے پہر مجھے اپنے گھر بلایا، اور گھر بلانے کے بعد یعنی اپنے محل میں بلانے کے بعد مجھ سے کہا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا مجھ پہ کیا کیا قربان کر سکتے ہو؟ میں نے کہا میں اپنا مال، اپنی جان آپ پہ قربان کر سکتا ہوں۔ کہا ہارون مسکرایا اور اس نے کہا جاؤ گھر جاؤ۔ کہا میں گھر پہنچا، ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ حاکم کا فرستادہ پھر میرے پاس آیا اور اس نے کہا پھر تمہیں ہارون نے بلایا ہے۔ میں نے کہا ابھی کہہ کے آیا ہوں کہ میں جان قربان کر سکتا ہوں، میں اپنا مال قربان کر سکتا ہوں، کہیں یہ جان مانگ نہ لے۔ کب جو پہنچا تو اس نے کہا تم مجھ سے محبت کر دو؟ میں نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کیا کیا قربان کر سکتے ہو؟ کہا پھر میں نے دہرایا، لیکن ایک چیز کو ایڈ کیا۔ میں نے کہا میں آپ پر اپنی جان، اپنا مال اور اپنے اہل و عیال قربان کر سکتا ہوں۔ کہا جاؤ پھر چلے جاؤ۔ کہا میں پھر گھر آیا، تیسری مرتبہ پھر بلایا، پھر اس نے مجھ سے پوچھا مجھ سے محبت کر دو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کیا کیا قربان کر سکتے ہو؟ میں نے کہا میں اپنا جان، اپنی مال، اپنے اہل و عیال اور اپنا دین آپ پر قربان کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں اب جا کر ہارون مجھ سے راضی ہوا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں یہ دین کی قربانی ہر دور میں مانگی جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ نے کسی اہل دنیا کے لیے جب اپنا دین قربان کر دیا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ کے جان و مال لے کر ان کو تھوڑا سے وقتی نفع ہوگا، لیکن حقیقت میں شیطان اور شیطان کے کارندے آپ سے آپ کے دین کو مانگتے ہیں۔ یہ بہت سے حکماء کے زمانے میں آپ جا کر دیکھ لیجئے، خلفاء کے زمانے میں یہ اس قدر مال دنیا کیوں لٹایا گیا معلوم ہے؟ تاکہ لوگوں کے دین کو خریدا جائے۔ مولا نے فرمایا اللہ تبغی الدنیا وان بغتکما، اس دنیا
کو تمہاری جانب اگر آئے تو تم دنیا کے اسیر نہ ہونا، ولا تاسفا علی شیء منہا ذوی عنکما، اگر دنیا میں سے کوئی چیز تم سے چھن جائے تو مقام افسوس میں مت آنا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا وقولا بالحق، کے جب گفتگو کرو تو حق کی بنیاد پہ کرو۔ دیکھیں گفتگو حق کی ہمیشہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوگی، حق کی گفتگو میں بہت سے مقامات پہ میرا نقصان ہوگا، یہ طے ہے۔ یہ کس نے آپ سے بتا دیا کہ آپ حق بات کرو گے تو ہمیشہ آپ کا فائدہ رہے گا؟ نہیں، دنیاوی لحاظ سے ہو سکتا ہے آپ کا نقصان ہو، آپ کا حق ہے، میرا بھی حق ہے، لیکن حق یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ آپ کا حق کیا ہے۔ وہاں ہو سکتا ہے میرا کچھ مالی نقصان ہو جائے، لیکن آخرت کے لحاظ سے میں فائدے میں ہوں کہ آج ان کا حساب کر کے چلا جاؤں تاکہ کل قیامت میں مجھے وہ حساب نہ دینا پڑے۔ حضرت نے فرمایا قولا بالحق وعمل للاجر، عمل انجام دو، خدا کے لیے انجام دو، اہل دنیا کے لیے عمل انجام دو گے خسارے میں ہو۔ اسی لیے اگر آپ روایت میں دیکھیے ریاکار کو کل قیامت میں پکارا جائے گا یا خاسر یا غادر، کہاں ہے وہ دھوکے باز اور کہاں ہے وہ جس نے گھاٹا اٹھایا؟ یعنی میں نے مسجد بھی بنوایا، میں نے امام باڑہ بھی بنوایا، میں نے نیکیاں بھی بہت کیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، تو روایت میں ایسے لوگوں کو پکارا جائے گا یا خاسر یا غادر۔ کہاں ہے وہ جو گھاٹا اٹھانے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو دنیا والوں کو دکھاتا تھا کہ یہ کام میں نے خدا کے لیے کیا، لیکن حقیقت میں یہ کام اس نے خدا کے لیے نہیں کیا؟ حضرت نے فرمایا وَعْمَلَ لِلْأَجْرِ، ہمیشہ کام آخرت کے لیے کرو، وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اگر کوئی ظالم ہے تو اس کے دشمن بن جاؤ، وہ اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کے مددگار بن جاؤ۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں عجب جملہ ہے خدا کی قدم، حضرت فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی واہلی وجمیع من بلغہ کتابی، حضرت فرماتے ہیں میں تم دو کو وصیت کر رہا ہوں اور اپنی تمام اولادوں کو وصیت کر رہا ہوں اور اپنے اہل کو وصیت کر رہا ہوں اور تمام ان لوگوں کو وصیت کر رہا ہوں میرا یہ خط جن جن لوگوں تک پہنچے، جمیع من بلغہ کتابی، یہ وصیت میری تمام ان لوگوں کے لیے ہے جس جس تک میرا یہ پیغام پہنچے۔ مولا کیا ہے وہ وصیت آپ کی؟ حضرت فرماتے ہیں بتقوی اللہ، تقوی الہی شروع ہوا تھا، پھر حضرت نے تقوی الہی کو پھر ریپیٹ کیا۔ دیکھیں یہ میری طرح حضرت کے کلام نہیں ہے کہ آپ سمجھیے کہ نہیں اب ریپیٹ کے علاوہ کچھ تھا نہیں، مولانا کیا کرتے، نہیں، یہ وہ ذات ہے کہ اگر خطبہ دے تو بغیر الف کا خطبہ دیتی ہے، اگر خطبہ دے تو بغیر نقطے کے خطبہ دے سکتی ہے۔ یہ ذات اگر کسی مطلب کو ریپیٹ کر رہی ہے اس کا مطلب اس مطلب میں اہمیت بہت زیادہ ہے، یہ وہ اہمیت کو حضرت بتا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں قرآن تقوی کی کتنی سفارش کرتا ہے۔ حضرت نے پھر فرمایا بتقوی اللہ، یعنی وہاں سے شروع کیا تھا، پھر حضرت نے کہا میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کس کی؟ تقوی الہی کی، چونکہ یہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہارے پاس کوئی سپر نہیں ہے شیطان سے مقابلہ کرنے کا۔ انسان اگر خدا پہ ایمان نہ رکھے، دیکھیں ایک جملہ کہوں، اگر آپ کو خدا سے خوف نہیں ہے تو پھر کائنات میں ہمیں کس کا خوف ہے؟ اگر میں خدا سے خوف نہیں کروں گا میں اس ممبر پہ آ کے کیا کروں گا؟ مجھے انصاف سے بتائیے، مجھے خدا کا خوف نہ ہو، آپ کو خدا کا خوف نہ ہو، بہت سے حقوق آپ ضائع کرو گے۔ آپ کو خدا کا خوف نہ ہو، انسان ماں باپ کا احترام نہیں کرے گا۔ انسان کو خدا کا خوف نہ ہو، وہ علی اور آل علی کی ولایت کو قبول نہیں کرے گا۔ سب کچھ یہی تقوی الہی ہے، لہذا مولا فرماتے ہیں بتقوی اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں یہ عجب جملہ ہے وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ وصلاح ذات البین، حضرت کی وصیت کے جملے۔ میں ان جملوں کو اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی جوان کے دل میں ایک مرتبہ اپنے مولا کے کلام کو سمجھنے کی تڑپ جاگے۔ تو آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بہت سی چیزیں آپ انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، بہت سے سرچ کرتے ہیں، خوب اپنے مولا کی وصیت نامے کو کبھی سرچ کریے کہ میرا آقا میرا مولا میرے لیے کیا پیغام دے کر گیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ،
میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں، علی کی تم سے وصیت ہے ڈسپلین کی، نظم امرکم، تمہارے کام منظم ہونے چاہیے، یعنی اگر تمہاری مسجدیں ہیں تو منظم ہو، مسجدوں میں پروگرام ہو تو منظم ہو، تمہاری عام زندگی ہو تو تمہارے گھر میں تمہارے کام منظم ہو۔ آپ منظم کا مطلب سمجھتے، دیکھیے ایک مرتبہ ہم لوگ گھر میں معین کر دیتے ہیں کہ چابیاں یہاں رہیں گی تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے نا۔ آپ اگر لائٹ چلی بھی جائے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر کی چابی یہاں رہتی ہے، آپ اندھیرے میں بھی جا کر اپنے گھر کی چابی کو نکال کے باہر چلے جاتے ہیں۔ لیکن جن کے کام منظم نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے آپ ہالوجن بھی لگا دو نا تو اپنے گھر کی چابی نہیں ڈھونڈ پاتے، کیونکہ آج کسی نے یہاں رکھا ہے، کل کسی نے وہاں رکھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو منظم کام نہیں کرتے وہ 2 منٹ کا کام 2 گھنٹے میں کرتے ہیں، 2 منٹ کا کام وہ کیا کرتے ہیں 2 گھنٹے میں۔ ہمیشہ ان کی کوئی نہ کوئی چیز غائب ہوتی ہے، ہمیشہ ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ہمیشہ تلاش کرنا پڑتا ہے، زندگی کے اوقات کو تلف کرتے ہیں۔ نظم امرکم، تمہارے امر منظم ہو، حتیٰ تمہارے گھر جانے کا وقت منظم ہو، تمہارے گھر میں بیٹھ کر بچوں سے بات کرنے کا وقت منظم ہو۔ یہ ہے دین ہے۔ دین کو آپ نے فقط نمازوں اور روزوں میں سمیٹ نہ دیجئے، آپ جا کر دیکھیے دین کو۔ میں دیکھ رہا تھا سرکار امام حسین علیہ السلام نے مولا کائنات سے کہا بابا پیغمبر اپنے گھر میں کس طرح زندگی بسر کرتے تھے آپ بتائیے۔ اب آپ غور کریے، سرکار سید الشہداء سوال کریں، امام علی جواب دیں، کس کی زندگی کے بارے میں؟ پیغمبر کی زندگی کے بارے میں، کہ پیغمبر کی گھر کی زندگی کیا تھی، گھر میں پیغمبر کس طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ تو امام فرماتے میرے لال، تمہارے نانا اپنے گھر کے ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اب چیک کریے ہمارے گھروں میں ہمارا ٹائم ان 3 حصوں میں تقسیم ہے یا نہیں تقسیم ہے؟ پیغمبر جزءاً للہ و جزءاً لأہلہ و جزءاً لنفسہ، پیغمبر اپنے ٹائم کو گھر میں جو مینیج کرتے تھے، گھر میں اپنے ٹائم کو کیسے تقسیم کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کہ گھر کے وقت کو پیغمبر 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک حصہ خدا کے لیے، ایک حصہ اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ اپنے آپ کے لیے۔ آپ غور کریے ہمارے گھر کے ٹائم ان 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ یعنی عبادت کے لیے، عبادت کی جگہ فقط مسجد تو نہیں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، عبادت کی جگہ فقط وہ تو نہیں ہے جہاں سب جمع ہو جائیں، نہیں، میرے گھر میں حدیث قصہ کی آواز کیوں نہیں گونجیں، میرے گھر میں زیارت عاشورہ کی آوازیں کیوں نہ آئیں، میرے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کیوں؟ چونکہ وہ گھر، آپ روایت جا کر دیکھیے، وہ گھر جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر سماء اور آسمان والوں کے لیے ویسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی محمد۔ ہمارا گھر زمین والوں میں، یہ شاید اندازہ آپ نہیں لگا سکتے، میں نہیں لگا سکتا، لیکن آسمان والوں کے لیے گھر الگ ہوتے ہیں جہاں سے تلاوت قرآن مجید آتی ہے۔ یہ گھر جزء للہ ہونا چاہیے، نہیں میرے گھر میں عبادتیں ہوں، حتیٰ بعض عبادتیں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کریے، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ایک پروگرام آپ ہفتے میں حدیث قصہ کا، کسی مولانا کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ ہوں، آپ کے گھر والے ہو، بیٹھیے حدیث قصہ پڑھیے، ایک آدمی بچوں میں سے حدیث قصہ پڑھے، ایک کوئی سلام پڑھے، ایک کوئی نوحہ پڑھے، ایک مختصر سی عبادت آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہو۔ یہ بچوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے درمیان حدیث قصہ پڑھنا، یہ حتیٰ ہمارے گھر کا ایک تربیتی ماحول۔ آپ دیکھیں بعض بچے بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن آپ ان سے کہیے کہ مائک کے سامنے آ کر بولو تو نہیں بول پاتے، یہ سخت ہوتا ہے ان کے لیے، کیونکہ ہم نے گھر میں ایسی فضا نہیں بنائی، گھر میں ایسا ماحول نہیں بنایا کہ گھر کے بچے بیٹھ کر خوب مسجدوں میں لاتے ہیں وہ حدیث قصہ پڑھنے والے، اپنے پڑھنے والے، خوب آپ کے گھر کے ماحول میں جہاں سب سے وہ فری ہے، جہاں سب سے وہ باتیں کرتا ہے، ایک دن وہ بچہ حدیث قصہ پڑھے، اگلے ہفتے کوئی اور پڑھے، یہ ایک بچے کو تشویق دلانا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں امام حسن و امام حسین امام ہیں،
ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہمارے بچوں کے، وہ نور ہیں، لیکن شہزادی زہرا نے سلیقہ بتایا نہیں بتایا؟ جب بچے جاتے ہیں نانا کی تقریر بابا کی تقریر سن کے آتے ہیں تو شہزادی نہیں پوچھتی میرے لال بتاؤ آج نانا نے کیا بیان فرمایا، یہ شہزادی سلام اللہ علیہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یہ بچوں کو اس مرحلے میں لانا ہے کہ وہ جو ان کے اندر مطالب ہیں وہ دیکھا جائے کہ یہ بیان کیسے کرتے ہیں۔ تو موقع ہم اپنے گھر میں آسانی سے فراہم کر سکتے ہیں جب ہم اپنے گھر میں ماحول بنائیں گے عبادت کا، جزءاً للہ، ایک حصہ آپ کے گھر میں خدا کے لیے ہونا چاہیے جو بندگی کے لیے، پھر اس کے بعد جزءاً لأہل، آپ کے جتنے بزنس ہیں، آپ کی جتنی تجارت ہے، آپ کے آفس کے جتنے کام ہیں، آپ آفس میں کر کے آؤ، یہ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھو۔ خدا کی قسم یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کا پیسہ، آپ کی دولت، آپ کا مال کس کے لیے؟ انہی بچوں کے لیے۔ خوب اس زندگی کا کیا فائدہ جو زندگی کا حصہ میں اپنے بچوں کے درمیان نہیں بیٹھ کے گزار سکوں۔ یہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کبھی ہم بیٹھیں، ان کے ساتھ کبھی ہم مذاق کریں، ان کے ساتھ کبھی ہم باتیں کریں، ان کے درد کو دیکھیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو اپنا دوست نہیں بنایا تو پھر نہ جانے کون کون سے لوگ ان کے دوست بنیں گے، اور کل پھر آپ کہو گے ہمارے بچے ہم سے بہت دور ہیں۔ خوب یہ بچے دور ہوں گے جب کبھی میں نے کہا نہیں میں نے کوئی کمی نہیں رکھی، میں نے کوئی کمی نہیں رکھی، ان کو اچھی سوسائٹی میں رکھا، اچھا کپڑا دیا، اچھے سے نہیں، ایک بہت بڑی کمی آپ نے رکھی، وہ یہ کہ ان کے ساتھ کبھی آپ گھلے ملے نہیں، ان کے ساتھ کبھی آپ بیٹھے نہیں، ان کے درد کو کبھی آپ نے سنا نہیں۔ بہت سے راستے باپ انسان کا بہت عظیم ہوتا ہے اس کے لیے۔ حتیٰ میں ایک جملہ کہوں، اگر ان آن لائن ذرائع کے ذریعے ہماری آوازیں پہنچ رہی ہیں، خود مائیں اپنے گھروں میں باپ کو ایک اہمیت دیں تاکہ ان بچوں کی نظر میں باپ کا مقام اور مرتبہ بلند رہے۔ کبھی کبھار ہمارے گھر میں تربیت صحیح نہیں ہوتی، ماں ہمیشہ بچوں کے سامنے باپ کو ایک ناکارہ انسان ثابت کرتی ہے، تمہارے خالو ایسے تھے، تمہارے ماموں ایسے تھے، اور وہ فلاں ایسے تھے، تمہارے ابا کو دیکھو ابھی تک کچھ نہیں کر پائے۔ خوب آپ نے کیا کیا اس باپ کو؟ اس باپ کو اس بچوں کے سامنے بے آبرو بنا دیا۔ اب کل ایک مقام ایسا آتا ہے جب اس باپ کی ضرورت پڑتی اس بچے کو، اس بچے کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرا باپ تو ایک ناکام آدمی ہے، یہ مجھے کیا مشورہ دے گا، یہ مجھے کیا صحیح راستہ بتائے گا۔ اس ماں نے ایک رول ادا کیا کہ باپ کو بچوں کے سامنے ایک ناکام انسان بنا کے پیش کیا۔ کل کے دن بچوں کے ذہن میں ایک ناکام انسان ہے، ناکام انسان سے کون مشورے لیتا ہے، ناکام انسان سے کون اپنی باتیں شیئر کرتا ہے۔ بس گھر میں ایک ابوہت ہو۔ آپ بی بی زہرا کی لوری سنو، جب امام حسن کو لوری دیتی تھی کیا فرماتی تھی؟ یا بنیا اشبہ بے اباک، اے میرے لال تم اپنے باپ جیسے بنو۔ تو یہ لوری ہے، اے میرے بیٹے تم اپنے، یا اے میرے لال تم اپنے باپ جیسے بنو۔ باپ کی عظمت کو اجاگر کیا جائے۔ خدا کی قسم یہ ماؤں کے لیے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ وہ وقت آتا ہے ہمارے گھروں میں کبھی مجال نہیں ہوتی لوگ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں۔ آج گھروں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، بعض اوقات ایک بچہ نکلا باپ سوال نہیں کر سکتا، وگرنہ وہ 3 دن کھانا نہیں کھائے گا، وہ 4 دن اسکول نہیں جائے گا۔ یہ ماحول نہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے جزءاً لأہل ضروری ہے، اور وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ آپ یہ مت کہیے کہ نہیں وہ تو کیا عبادت ہے، نہیں روایت ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اگر اپنی زوجہ کے ساتھ اور اگر اپنی بیوی کے ساتھ تم بیٹھے ہو، بیٹھے باتیں کر رہے ہو، کوئی بہت بڑی باتیں نہیں، کیا پکائے، کیا کھایا گیا، کیا آیا، بس یہی باتیں، نبی فرماتے ہیں وہ بیٹھنا مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے۔ غور کریے، اللہ محمد توجہ فرما رہے ہیں، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ جزءاً لأہل، ایک حصہ آپ کی زندگی کا آپ کے اہل کے لیے ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم آپ سب کے دل میں محبت ہے، آپ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں انہی بچوں کے لیے، انہی اہل و عیال کے لیے، لیکن کیا فائدہ کہ ایک چھت کے نیچے ہم سب رہتے ہوں لیکن کافی دور ہوں، ایک دوسرے کے درد کو نہ سمجھ سکتے ہوں، ایک دوسرے کی مجبوریوں کو درک نہ کر سکتے ہوں،
ایک چیزوں کی مدد، یہ پورا گھر ساتھ مل کر جائے، ساتھ مل کر۔ آپ اگر قرآن کریم کو دیکھو نا، قرآن نے کہیں نہیں آپ سے کہا صرف تم جنتی بنو۔ قرآن کہتا ہے قو انفسکم و اہلیکم، خود کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ یعنی ایسا نہیں کہ تمہیں اکیلے جنت میں جانا، نہیں، پورے گھر میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا جائے۔ یہ آپ نے، میں اور مثال دوں آسان، بہت آسان، پہاڑوں پہ جب لوگ چڑھتے ہیں نا، سخت پہاڑوں پہ، تو وہاں کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ایک دوسرے سے جو رسیاں ہوتی ہے سب کمر میں باندھے ہوتے ہیں، میری رسی آپ کی کمر میں، آپ کی رسی ان کے کمر میں۔ اس میں ہوتا کیا، یہ کیوں باندھتے ہیں؟ فری ہو کے چلنا چاہیے نا، سب اکیلے اکیلے چڑھیں، لیکن کہتے ہیں سب کی رسیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کا پیر لڑکھڑائے تو یہ چونکہ دوسرے سے بندھا ہوا ہے، سنبھل جائے اور یہ نجات پا جائے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں واضح؟ یہ ایک دوسرے کو بچانے کا بہترین فارمولہ ہے کہ اگر آپ کوہ نوردی کرتے ہیں تو اگر آپ سب مل کے ساتھ میں، خوب ایک بچہ ایک مدت سے نماز پڑھتا تھا، آج کہیں سے پرابلم میں آیا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میں درک کر سکوں گا کہ میرا بچہ کون سی پرابلم میں۔ تو جو فرما رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں یہ حصہ تمہیں وضع کرنا پڑے گا اپنے اہل کے لیے، وجزءً لنفسہ، ایک حصہ آپ اپنے آپ کے لیے رکھیے۔ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں جو اس سے مخصوص ہوتے ہیں، وہ ایک حصہ آپ رکھیے۔ تو جو فرما رہے ہیں، پس نظم امرکم، تمہارے امر منظم کب ہوں گے؟ ایک جملہ کہوں آپ کے پاس، جو لوگ ہر کام ٹائم پہ کرتے ہیں نا، ان کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے، اور جو لوگ کوئی کام ٹائم پہ نہیں کرتے ان کے پاس ہمیشہ ٹائم کم ہوتا ہے۔ آپ جا کے چیک کر لیجئے، اگر آپ ٹائم پہ کریے ہمیشہ آپ کے پاس ٹائم ہے، اور اگر آپ ٹائم چھوڑ کر کریے ہمیشہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے۔ کیا کریں؟ نہیں جانا ہوا والدین کیا، نہیں ملاقات ہو، کیونکہ ہمارا کوئی کام اگر ٹائم پہ نہیں ہوگا تو ہر ٹائم ہمارا لیٹ چل رہا ہے نا۔ تو جو فرما رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمیشہ ہماری زندگی میں ٹائم کیا ہوگا؟ کم پڑے گا۔ شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مرجع وقت ایک مرتبہ زیارت جامع کبیرہ روزانہ پڑھنا، کہاں پر؟ مولائے متقیان کے حرم میں جا کر، دن میں 2 مرتبہ زیارت عاشورہ 100 سلام اور 100 لعنت کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے بعد اتنے فتاوے کے جواب دینا، اتنے شاگردوں کے درمیان درس دینا۔ یہ کہاں سے ٹائم آیا؟ میرے جیسے آدمی کے پاس تو ایک مرتبہ زیارت عاشورہ کا ٹائم مشکل سے نکل پا رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارے امر منظم نہیں ہے۔ وَالنَّظْمِ أَمْرِكُمْ، یہ آپ کے مولا کی وصیت ہے، خدا کی قسم۔ آپ دیکھیے جو لوگ ڈسپلین سے چل رہے ہیں، جو لوگوں نے اپنے امر کو منظم کیا ہے، آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ وَالصِّلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں اپنی وصیت میں، صلاح ذات البین، اگر 2 لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں اس وقت میری وصیت یہ ہے کہ ان 2 لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو اتحاد میں چینج کرو۔ صلاح ذات البین، یہ حضرت کی وصیت میں ہے، وصیت حضرت ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، عجب جملہ ہے حضرت کا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے سنا ہے تمہارے نانا سے کہ تمہارے نانا یقول فرماتے تھے، صلاح ذات البین خیر من عامۃ الصلاۃ والصیام، 2 مومنین کے درمیان اتحاد کرانا مستحب روزوں اور نمازوں سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ 2 مومنین کے درمیان اتحاد کرانا مستحب نمازوں اور روزوں سے افضل، خیر من عامۃ الصیام والصوم۔ توجہ فرما دیں، مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ صلاح ذات البین ہے کیا؟ حتی روایت میں عجب روایت، مولا فرماتے ہیں اذا رأیت، اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، اپنے اصحاب سے کہتے ہیں، اذا رأیت بین شیعتین، اگر کبھی تم دیکھنا کہ ہمارے 2 شیعہ منازعۃ فیہما، ان کے درمیان جھگڑا ہو، فافتدیہا من مالی، تو ان کے اس جھگڑے کو حل کرانا میرا مال دے کر۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کبھی کبھار جھگڑا ہوتا ہے، کسی نے کسی سے پیسہ لیا، ایک کہہ رہا ہے آپ نے مجھ سے پیسہ لیا، دوسرا منع کر رہا ہے، حضرت کہہ رہے ہیں وہاں پر مجھ امام جعفر صادق کا پیسہ دو، اللہم صلی اللہ
یعنی میرا پیسہ خرچ کرو لیکن میرے شیعوں کے درمیان اتحاد کراؤ۔ یہ مولا کا جملہ ہے، آپ روایت جا کر دیکھیں، مفضل امام صادق کے اصحاب میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا 400 درہم کو لے کر۔ ایک نے کہا آپ نے میرا 400 درہم لیا، دوسرے نے منع کیا، کہ میں نے دونوں کو گھر پر دعوت دیا اپنی، ان دونوں کو بلایا، بلانے کے بعد میں نے وہ جو دعویٰ کر رہا تھا کہ انہوں نے میرا 400 درہم لیا ہے، میں نے 400 درہم اس کے ہاتھوں پہ رکھا اور کہا جھگڑا ختم کرو۔ کہ جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے کہا یہ پیسہ میں نے خود نہیں دیا ہے، یہ امام کی امانت تھی میرے پاس، جو امام نے اس طرح کے مورد کے لیے میرے پاس رکھا تھا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حضرت نہیں چاہتے، خدا کی قسم حضرت نہیں چاہتے، حضرت اپنے چاہنے والوں کو، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، آپ کو بار بار یہ اتحاد کی جانب زیارت عاشورہ میں دعوت نہیں دی جاتی۔ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن وعلاکم وعدو لمن عاداکم۔ یہ ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم سوچتے نہیں اس کونے میں بیٹھ کے میں نماز پڑھوں گا، اس کونے میں بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں، کیا فرق پڑتا ہے، نماز تو دونوں کی ہو گئی۔ نہیں، بعض جگہوں پہ ہمارا آپس میں دلوں کا نہ ملنا دونوں کی عبادت کے رائگاں ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ میں ممبر سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ توقیع امام زمان پڑھیے، توقیع امام زمان میں عجب جملہ ہے۔ امام نے علی ابن محضیار سے جب بہت 20 مرتبہ حضرت سے ملاقات کے لیے حج پر گئے ہیں اور نہیں ملاقات ہو پائی، اور آخری مرتبہ جب حضرت سے ملاقات کرنے گئے تو حضرت نے کیا فرمایا؟ ایک جملہ فرمایا، حضرت نے فرمایا لو انا اشیاءنا علی اجتماع من القلوب لما تأخر عنہم الیمنا من زیارتنا۔ اگر ہمارے شیعوں کے دل آپس میں متحد ہو جائیں تو پھر ہماری زیارت میں تاخیر نہ ہو۔ یہ حضرت کا جملہ ہے، یہ حضرت کا جملہ ہے۔ اگر علی اجتماع من القلوب، ضروری کیا ہے؟ ان دلوں کا ملنا، ان دلوں کا۔ ہو سکتا ہے ایک چھت کے نیچے ہم کئی مرتبہ ملتے ہوں، لیکن ہمارے دل متحد ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم دل کے لحاظ سے ایک دوسرے، یہ چیزیں وہ ہیں جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہم سے چاہتے ہیں۔ ان کا ڈیمانڈ حضرت صلاح ذات البین، آپس میں ایک دوسرے کی نسبت۔ اگر تم دیکھو، تم جھگڑا کرنا یہ تو ایک الگ مرحلہ ہے، اگر تم دیکھو کہ کہیں 2 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں تو اسے عبادت سمجھ کے حل کراؤ، اسے عبادت سمجھ کے حل کراؤ کہ یہ عامۃ الصیام اور صوم سے بہتر عمل ہے۔ یہ حضرت کا جملہ ہے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں واللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم۔ اب یہاں کے بعد یہ وصیت نامہ واقعاً بڑا دردناک وصیت نامہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں خدا را ایتام کی نسبت غافل نہ ہونا، ایتام کی نسبت غافل نہ ہونا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ ایتام کبھی کھائیں اور کبھی بھوکے سو جائیں۔ ولا یضیع بحضرتکم، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے رہتے ہوئے یہ ایتام رسوا اور ذلیل ہوں۔ آپ دیکھیے حضرت امیر بستر شہادت پہ ہیں، درد سے تڑپ رہے ہیں، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فی الایتام۔ ہمیں اللہ نے انسان خلق کیا ہے، انسان کے دل میں درد اٹھنا چاہیے۔ علی والوں کے دل نرم ہوتے ہیں، علی والوں کے دل شقی نہیں ہوتے، یہ سخت نہیں ہوتے، یہ نرم ہوتے، یہ تڑپ جاتے ہیں۔ مولا فرماتے اللہ فی الایتام، ایتام کی نسبت خدا را ایتام کی نسبت کبھی غفلت نہ برتنا۔ یہ ایتام کون ہیں؟ آپ جا کر روایت میں دیکھیے، ان ایتام کی نسبت وہ جو نیک امور آپ کو انجام۔ میں ایک جگہ روایت دے رکھ رہا تھا جہاں روایت میں ارشاد ہوتا ہے من کننا فیہ اربعون، اگر کسی میں یہ 4 کوالٹی ہے، بن اللہ لہ بیت فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز من آو یتیمن،
اگر کوئی کسی یتیم کو پناہ دے، اگر کوئی کسی یتیم کو کیا کرے، پناہ دے، یہ یتیم کو پناہ دینا بڑا اہم مرحلہ ہے۔ کیا کر سکتے ہیں ایک یتیم کے لیے؟ ایک یتیم کے لیے جو توان میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض اوقات میں مالی مدد نہیں کر سکتا، لیکن ان سے اچھے سلوک سے باتیں کر سکتا ہوں، توجہ فرما رہے ہیں، ان سے درد مندانہ طریقے سے باتیں کر سکتا ہوں۔ ہر جگہ آپ کے مالی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھار آپ کی زبان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کس لہجے میں کس یتیم سے بات کرتے ہیں یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ حتی روایت میں اگر تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو تو جتنے بالوں سے تمہارا ہاتھ گزرتا ہے، نور یوم القیامہ، قیامت کے دن اتنے بالوں کی تعداد میں تمہیں نور عطا ہوگا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ محمد اللہ اللہ فی الایتام، ایتام کی نسبت غفلت نہ برتنا۔ یہ ایتام عجب ہیں، یہ عجب ہیں۔ آپ جا کر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، خدا کی قسم، علی وہ ذات ہے، علی وہ ذات ہے کہ ساری کائنات کے پہلوان، ساری کائنات کے تلوار باز جنگجو جمع ہو جائیں، علی کے وجود میں ذرہ برابر لرزش آنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن خدا کی قسم یہی تمہارا مولا اگر کسی یتیم کو روتا ہوا سن لے، اگر کسی یتیم کی ہچکیاں مولا کے کانوں میں چلی جائیں، اس کی آہ چلی جائے، مولا تڑپ جاتے ہیں، مولا تڑپ جاتے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے ایتام کی نسبت، میں روایت دیکھ رہا تو خدا کی قسم ناز کرو اپنے مولا پر، افتخار کرو کہ علی کے ماننے والے ہو۔ روایت میں ہے کہ ہمدان سے ایک مرتبہ کچھ انجیر اور شہد بھیجی گئی، مولا کو ہدیہ کیا گیا۔ حضرت نے، یہ تو در علی ہے نا جہاں پر ہر بہانے سے غربا اور مساکین کو بلایا جاتا ہے، حضرت نے اعلان کیا کہ سب کو بلاؤ، اہل کوفہ کو۔ سارے اہل کوفہ غربا جمع ہوئے، حضرت نے سب کے درمیان انجیر اور شہد تقسیم کرنا شروع کیا۔ لیکن جب ایتام کی باری آئی تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے ایتام کو شہد کھلانا شروع کیا۔ ایتام کو، یتیموں کو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے کھلانا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے، راوی کا نام ابو الطفیل ہے، کہتے ہیں وہ دن تھا جس دن میں نے خدا سے دعا کی، میرے اللہ تو نے مجھے یتیم کیوں نہیں بنایا کہ آج میں علی کے ہاتھوں یہ شہد کھاتا۔ وہ دن، وہ ابو الطفیل کہتے ہیں میں نے خدا سے دعا کی، میرے اللہ یہ علی کے دست مبارک میرے دہن تک چلے جائیں۔ یہ اللہ اللہ فی الایتام۔ پھر حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ فإن الصلاۃ عمود دینکم۔ یہ پوری ایک واضح حضرت کا وصیت نامہ تھا جو وقت نہیں رہے گا وگرنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، لیکن جوانوں سے عرض کروں گا اس وصیت نامے کو ایک مرتبہ پڑھو، آپ کے آقا کی وصیت نامہ ہے، آپ کے مولا کا وصیت نامہ۔ راہ علی کے علاوہ کوئی راہ نجات کائنات میں نہیں موجود۔ ایک راستہ نبی نے اور خدا نے تمہارے لیے معین کیا ہے، وہ راہ علی ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ سارے راستے منحرف ہیں، سارے راستے باطل ہیں، یہی راستے پہ اگر چلنا ہے اس وصیت نامے کو پڑھو۔ کون علی؟ جس نے اعلان کیا میں نے صبر کیا اور اس عالم میں صبر کیا کہ میری آنکھوں میں ایسا تھا کہ جیسے خار ہو۔ خدا کی قسم بڑا سخت ہے، آنکھوں میں اگر خار ہو، تڑپ تڑپ کے علی نے زندگی گزاری ہے، لیکن دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے سارے ظلم برداشت کیے۔ خدا کی قسم علی کے لیے سخت نہیں تھا کہ علی کے ہوتے ہوئے زہرا پہ دروازہ گرایا جائے، یہ سخت تھا، بہت سخت تھا علی کے لیے۔ علی کے لیے بڑا سخت تھا وہ وقت جب علی کے ہوتے ہوئے زہرا کو دربار میں جانا پڑا۔ علی کے لیے بہت سخت تھا جب بچوں نے آ کر اطلاع دی واہ اماں واہ اماں، بابا ہم بن ماں کے ہو گئے۔ روایت کہتی فقام علی فوقع علی وجہ، علی کھڑے تو ہو گئے لیکن منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ سخت تھا علی کے لیے، خدا کی قسم یہ مرحلہ بہت سخت تھا تمہارے آقا کے لیے۔ فقام علی
فوقع علی وجہ، یہ ایک مرحلہ زندگی کا بڑا سخت تھا، لیکن اللہ رے امتحان الہی سے گزرتے گزرتے ہاں وہ مہینہ آ گیا جس مہینے میں تمہارے مولا کی شہادت ہوئی۔ وہ ضرب کا چلنا، وہ علی کے سر پہ لگنا، وہ علی کا محراب عبادت میں گرنا، لیکن خدا کی قسم جو روایت کہتی ہے علی نے اپنے ہاتھوں سے محراب کی مٹیوں کو اپنے زخم پہ ڈالنا شروع کیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا سر پہ ضربت لگی ہے، زہر سے بجھی ہوئی تلوار ہے، لیکن میرے آقا آج سلامت ہے۔ ہائے رے آپ کا بیٹا ابوالفضل العباس جب سر پہ ضربت لگی تھی ہاتھ سلامت نہیں تھے، منہ کے بل زمین کربلا۔ اجرکم اللہ، ارباب عذاب بڑا سخت مرحلہ تھا، آئے ہیں۔ خدا کی قسم بیٹیوں کے درمیان زخمی باپ کا آنا بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ ابھی تو بابا اپنے قدموں سے مسجد تک گئے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ گلیم میں لپیٹ کر میرے بابا کو لایا جا رہا ہے۔ بیٹیوں نے خود کو بابا پہ گرا دیا ہوگا، والیہ کی صدا بلند رہی ہوگی، لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی زینب ارے بابا سر پہ ضربت کھائے ہوئے کم از کم گھر تک آیا تو صحیح، لیکن ہائے رے سکینہ جو در خیمہ پہ کھڑی ہو کر اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی، ارے کوئی خبر تو دے میرا بابا کس عالم میں ہے۔ لیکن جب ذوالجناح آ گیا بچی سمجھ گئی اب بابا زندہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح سے پوچھتی ہے اے میرے بابا کی سواری مجھے اتنا بتا دے جب میرے بابا کو شہید کیا گیا پانی دیا گیا تھا یا پیاسا شہید کیا گیا تھا؟ ارے کون بتائے بی بی، شبر کا کند خنجر تھا، تیرے بابا کا سوکھا گلا تھا اور زہرا کی فریاد تھی ہائے میرا غریب لال۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ حاضرین سے بانیان سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم رجب علی بھائی کرمالی دیوجانی، مرحوم کرمالی بھائی علی بھائی دیوجانی، مرحومہ شہر بانو بھائی بنت کرمالی، مرحوم جعفر علی رضا حسین رحمۃ اللہ، مرحوم فاطمہ بائی بنت غلام حسین، مرحومہ مریم بائی بنت بابو بھائی و جملہ مومنین و مومنات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امین اللہ کی عرض ہے، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام
عنایک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین السلام علیکم یا زینب الکبریٰ بنت امیر المومنین السلام علیکم یا ابو الفضل عباس بن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولاي وابن مولاي السلام علیکم یا قریب القربا السلام علیکم یا سلطان الحسن علی ابن موسیٰ رضا روحی جسم قدفدہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارضہ السلام علیکم یا مولانا صاحب الزمان رمان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام